وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو بچپن سے اپنی زندگی کی ابتدا سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں پرورش پاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، ایسا نوجوان جو نوجوانی میں طاقت، نوجوانی میں ہر قسم کے امکانات کی موجودگی کے باوجود اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترجیح دیتا ہے، ایسا نوجوان جو صحت و تندرستی والا ہے، ایسا نوجوان جس کے لیے امکانات ہیں کہ وہ کار خیر کے بجائے شر و فتنے میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر دے، ایسا نوجوان جس کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ رب کائنات کی عبادت کو بڑھاپے کے بہانے سے ٹال کر کے شیطان رجیم کی پیروی کرے، ان نوجوانی کی زندگی ہر چیز کو کر گزرنے کی زندگی ہوتی ہے، یہ نوجوانی کا خون دنیا میں انقلاب کھڑا کرنے کا خون ہوتا ہے، یہ نوجوانی کا جذبہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے لینے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ جذباتیت اور یہ خون اور یہ جوش انسان رب کائنات کی رضامندی کے لیے استعمال کرے گا تو یقیناً بہت ساری خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ ایسی صورت میں اگر اس نے رب کائنات کے راستے کو اپنا لیا تو قیامت کے دن ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک یہ شخص بھی ہوگا۔ ان نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے رب کائنات کے اس انعام کو اختیار کرنے کے لیے، قیامت کی کامیابی کے لیے وہ صلحاء اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، وہ علم دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کریں، علم دین کو سیکھیں، توحید کی بنیادوں کو سیکھیں، اتباع رسول کی بنیادوں کو سیکھیں، علماء کی قدردانی کو سیکھیں اور قرآن و سنت کے مطابق چلنا سیکھیں۔ یہ نوجوان اگر چاہیں تو ان چیزوں کے ذریعے، شرعی اصولوں کے ذریعے دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں۔